السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ احقر نے غیاث احمد رشادی نے اب تک عقائد اسلام، تاریخ، سیرت نبوی، معاملات، اخلاق، معاشرت، معیشت اور دیگر عنوانات پر اور حالت حاضرہ پر مختلف کتابیں اب تک لکھی، اور میری تصنیفات لگ بھگ 150 ہیں جو منظر عام پر آ چکی ہیں اور ملک کے مختلف گوشوں میں پہنچ چکی ہیں، اور گزشتہ 42 سال سے الحمدللہ میں تصنیف و تالیف کے میدان میں کام کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ احقر کی کتابیں اردو میں تصنیف ہوئی، لیکن اس کا ترجمہ انگریزی میں، تیلگو میں اور دیگر زبانوں میں بھی ہو چکا ہے، اور پڑوسی ریاستوں میں بھی احقر کی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ اس سال ماہ رمضان المبارک میں احقر نے ایک کام کیا تھا قرآن مجید سے متعلق، چونکہ میں قرآنیات سے متعلق زیادہ کتابیں لکھتا ہوں اور میرا وہ شغف بھی ہے، چنانچہ عام فہم درس قرآن جو آج سے 3 سال پہلے آپ کے سامنے منظر عام پر آئی تھی، جو 6 جلدوں پر ہے، عام فہم درس قرآن، اور 5000 صفحات پر مشتمل یہ درس کے انداز کی تفسیر ہے۔ رمضان مبارک میں اس سال جو اہم ترین کام ہوا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج جو پریس کانفرنس منعقد ہوئی ہے اور میڈیا کے احباب کو مدعو کیا گیا ہے، اس پیغام کو دینے کے لیے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن مجید کے پیغام کو عام کرے، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید میں تدبر کرنا، پھر اس کے پیغام کو عام کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ اور اس سال رمضان مبارک میں مہینے بھر میں ایک کتاب میں نے لکھی کہ کلام حکیم سے قلب منیب تک۔ کلام حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس سے قلب منیب تک، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والے دل کی طرف، یہ کتاب آج اس کی اجرا ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور 5 کتابیں بھی آج اسی موقع پر اجرا ان کی ہو رہی ہے، جس میں حقوق سے متعلق ایک کتاب لکھی ہے، سب کے حقوق سب پر، اور بنی اسرائیل کی برائیاں اور موجودہ مسلمانوں کا حال، انبیاء سابقہ اور اقوام سابقہ، تم میں بہترین کون، اور وہ مجھ میں سے نہیں یا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ 6 کتابیں آج منظر عام پر آ رہی ہیں جس کا اجرا ہو رہا ہے۔ ان کتابوں کا تھوڑا سا تعارف اس کی اجرا کے ساتھ میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 6 کتابیں ہیں اصل میں ان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ کتاب کلام حکیم سے قلب منیب تک ہے۔ یہ کتاب 380 صفحات پر مشتمل ہے اور ابھی شائع ہو کر منظر عام پر آئی ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ مسلمانوں کا بڑی المیہ کی بات اور دکھ کی بات ہے کہ جو کتاب مسلمانوں کے لیے دستور حیات بن کر آئی، کتاب ہدایت بن کر آئی، آج مسلمانوں کا صرف 9 سے 10% طبقہ اس کتاب کو کتاب ہدایت سمجھ کر پڑھتا اور سمجھتا ہے، ورنہ 90% مسلمان ایسے ہیں جو قرآن مجید کو نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ یہ کتاب دراصل پوری قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ رمضان مبارک میں ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، لیکن پورا قرآن مجید پڑھتے ہیں، لیکن ایک آیت کا ترجمہ سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، جبکہ قرآن مجید کتاب تلاوت بھی ہے اور کتاب ہدایت بھی ہے۔ میں نے اس میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ رمضان مبارک کے موقع پر ہر پو پارے کی تکمیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پو پارے میں کن کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، کن کن کاموں سے روکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا وعدے کیے ہیں اس پو پارے میں، اور کیا کیا وعیدیں بیان کی ہیں، اور کن اقوام کا، اشخاص کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پو پارے میں تذکرہ کیا ہے۔ بہت مختصر انداز میں ہے۔ اگر اس کتاب کو رمضان میں تراویح کے موقع پر ہر 4 رکعت کے بعد ترویح کے موقع پر پڑھا جائے بہت اچھا رہے گا، عوام سمجھ سکے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے مدارس میں بچے شعبہ حفظ میں پڑھتے ہیں، حفظ مکمل کرتے ہیں، لیکن ذالک الکتاب کا معنی ان کو پتہ نہیں چلتا۔ عام طور پر ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی مدرسے میں اس کا کے ترجمے کے ساتھ بھی بچے کو سمجھایا جاتا ہو۔ میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ بچہ جب پو پارا مکمل کر لے تو ہر پو پارے کے بعد بچے کو پو پارے میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام دیے ہیں وہ سمجھ جائے۔ مثلا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پارا نمبر 2 ہے، ربع تا نصف ہے، پو پارے سے آدھے پارے تک۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا، اور وعدے کیا ہیں، وعیدے کیا ہیں، کن اقوام کا اللہ نے تذکرہ کیا، بہت مختصر انداز میں ہے۔ اگر ہر بچہ حفظ کرنے والا پو پارے کے بعد
اگر یہ 30 صفحے پڑھ لے گا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئے گا کہ میرا رب اس کتاب میں جو اس نے نازل کی ہے، اس کتاب میں میرے رب نے کیا مجھے حکم دیا ہے۔ عام طور پر مسلمانوں کے لیے بھی کتاب اس طرح مفید ہوگی کہ ہمارے گھروں میں اس کی تعلیم ہو، یعنی ہر روز گھر کے سرپرست اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں اور ہر دن پو پارے میں کے خلاصے کو پڑھیں گے تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ دوسری کتاب ہے سب کے حقوق سب پر۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق، انبیاء کرام کے حقوق، صحابہ کرام کے حقوق، علماء کرام کے حقوق، مہمانوں کے، رشتہ داروں کے، ماں باپ کے، غریبوں کے، یتیموں کے، بیواؤں کے، پڑوسیوں کے، دوست و احباب کے، بچوں کے، ہر ایک کے حقوق کو قرآن مجید کی آیات اور احادیث کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے، اور یہ کتاب بھی الحمدللہ 240 صفحات پر مشتمل ہے۔ ایک اور کتاب ہے انبیاء سابقہ اور اقوام سابقہ۔ گزری ہوئی قوموں سے سبق حاصل کرنا، ان سے عبرت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے اس میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ گزرے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء ہیں جن کا قرآن مجید میں تذکرہ ہوا ہے، حضرت آدم، حضرت ادریس اور حضرت اسماعیل، حضرت الیسع، حضرت الیاس، حضرت یونس، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا تذکرہ اس میں موجود ہے، اور ان کو جن جن قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا ان کا تذکرہ، پھر ان کا انجام بھی اس میں بتایا گیا ہے۔ ایک اور کتاب ہے بنی اسرائیل کی برائیاں اور موجودہ مسلمانوں کا حال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تھی کہ میری امت کے لوگ بنی اسرائیل کے مطابق کام کریں گے، جس طرح جوتے کے 2 تسمے ہوتے ہیں۔ جو بنی اسرائیل میں برائیاں تھیں وہی برائیاں میری امت میں بھی ہوں گی، وہی حال آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اس میں تجزیہ کیا ہے بنی اسرائیل کی برائیوں کو سامنے رکھ کر، اور موجودہ حالات میں مسلمانوں کی برائیوں کو سامنے رکھ کر اس کا تجزیہ کیا ہے، تاکہ مسلمان بنی اسرائیل کی ان برائیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ تم میں بہترین وہ ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احادیث جس میں سرکار نے فرمایا ہو خیرکم خیرکم، جیسے کہ ایک مثال خیرکم خیرکم لاہلی، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کی نگاہ میں بہتر ہو، اس طرح کے خیرکم والی آیات کو میں والی احادیث کو میں نے اس میں جمع کیا ہے۔ ایک اور کتاب ہے جو 6ویں کتاب، ہم میں سے نہیں، وہ مجھ میں سے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ کے طور پر، وعید کے طور پر بتایا ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں، لیس فلیس منا، جیسے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو ہم میں کے بڑوں کا اکرام نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس طرح کی احادیث کو اس میں جمع کیا گیا ہے۔ میں ایک اپیل پریس کے کانفرنس کے موقع پر میڈیا کے توسط سے یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب جو کلام حکیم سے قرآن مجید تک، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کثیر تعداد میں اس کو شائع کیا جائے۔ اس کتاب کی ویسے تو اصل قیمت جو ہے 500 روپے ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو رعایتی قیمت میں 250 میں دیں گے۔ ہم اہل خیر حضرات سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اس کتاب کو، ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 20,000 کتابیں شائع کی جائیں، اور ایک کتاب کی طباعت پر 250 روپے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی 25,000 روپے خرچ کرتا ہے تو 100 کتابیں اس طرح ہوں گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو مساجد میں رکھیں تاکہ لوگ پڑھیں مسلی، اور اس کو مدرسے میں حفظ کرنے والے بچوں کو ہدیتاً پیش کریں تاکہ وہ حفظ کرتے ہوئے قرآن کو سمجھیں۔ جو حضرات بھی 100 کتابوں کی ذمہ داری لے گا اور 25,000 روپے دے گا تو انشاءاللہ ان کی جانب سے وہ کتابیں ہدیتاً یا انعام کے طور پر ہم دیں گے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ اہل خیر اس جانب توجہ دیں۔ آج کل اردو کے پڑھنے کا رواج کم ہو رہا ہے۔ ہمارا پیغام یہ بھی ہے کہ اردو زبان کو زندہ رکھا جائے۔ جس طریقے سے اخبارات چھپتے ہیں، اردو اخبارات ہیں، یہ بھی اردو کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہیں، اسی طریقے سے اسلامی اور دینی کتابیں بھی اردو کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہیں۔ اردو کتابیں پڑھیں اور خرید کر پڑھیں، اور ان کتابوں کو زیادہ سے زیادہ شائع کریں۔ اس سے دین بھی پھیلے گا، اور ہماری اپنی مادری زبان جس میں دین اسلام کی تعلیمات کا، معلومات کا بہت بڑا خزانہ موجود ہے، یہ خزانہ باقی رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔